السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، انسان کی زندگی میں بیماری اور صحت، اس کے ایام بدلتے رہتے ہیں. کبھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ ایک لمبی عمر تک کسی تکلیف دہ بیماری سے انسان بچا رہتا ہے. بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے. اب بیماری کے ایام میں اسلام ہماری کن باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ یہ کون سی باتیں ہیں جن کا ان بیماری کے ایام میں خیال کرنا چاہیے اور مد نظر انسان کی رہنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات، ہم مسلمانوں کا خاص طور پہ یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، بیماری اور صحت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اور جس وقت چاہتے ہیں، اللہ شفا دے دیتے ہیں. شروع ہی میں ایک عقیدے کی بات اور بڑی ضروری بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے بعض بھائی جب بیماری سے کچھ اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بیماری مجھ پر بہت لمبی ہو چکی ہے، میں نے دعائیں کی ہیں اور علاج بھی کروایا ہے، تو کسی نے جب اس کو کسی ایسے راستے کی طرف لگا دیا جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے، اس راستے کے ذریعے علاج
یہ درست نہیں ہے۔ تو بعض لوگ بیماری سے تنگ آ کے اس پریشانی کے ایام میں کہتے ہیں کہ بس کسی طرح صحت مل جائے، مجھے اگر کوئی ایسی عقیدے میں غلطی بھی کرنی پڑے، مجھے کسی قبر کے پاس جا کے مانگنا پڑے، مجھے اور بھی اس طرح کے اور شرکیہ کاموں کے اندر پڑنا ہی پڑ جائے، بس صحت ملنی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا میرے بھائی ہو جاتا ہے، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اس نے رب تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی اور اس نے جو علاج جو اس کو لوگوں نے مشورہ دیا اچھے سے اچھا اس نے علاج کروایا، لیکن جب کسی بندے کے کہنے پر وہ کسی ایسی قبر کے پاس چلا گیا کہ وہاں یہ کام کرو، وہاں دیے میں تیل ڈال دو، وہاں کچھ منت مان لو، وہاں یہ کر دو وہ کر دو، تو آپ صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس نے اس قبر کے پاس جا کے وہ کام کیے اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر لوگ ہمارے بعض بھائیوں کا ایمان پھر اور کمزور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھا نا مسجد کے اندر بھی دعائیں کی تھی اور قاری صاحب سے بھی 10-15 دفعہ دعا کروائی تھی، اور پھر میں نے خود بھی راتوں کا اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کی، میں نے بڑی نمازیں بھی پڑھی، اور جس نے جہاں سے کہا میں نے علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہوا، جہاں وہاں گیا ہوں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو اب یہ بات جب کچھ اور لوگوں کے پاس جن کے ایمان بیچاروں کا کمزور ہوتے ہیں، جب ان کے ہاں بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں اچھا گل تو ٹھیک ہے، اچھا اس طرح ہو گیا۔ اب مسئلہ اصل سمجھیں، کیا ایسے ہو گیا کہ اس قبر کے پاس جب جا کے اس نے وہ کام کیا، وہ کام غلط کام ہے، اس نے وہ کیا، اس کو صحت مل گئی، کیا اس کام کی وجہ سے ملی؟ میرے بھائی بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے ایک عقیدے کی بات، اور ضروری بات یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے بیماری کا ٹائم اور اس کے ختم ہونے کا ٹائم پہلے لکھ دیا ہے کہ بیماری ایک انسان کے پاس تب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ وہ مسجد کے اندر دعائیں بھی کرتا رہا، اس نے بڑی بڑی دعائیں، لمبی لمبی دعائیں کی، اس نے بڑے صدقات و خیرات بھی کیے، اس نے بڑے بڑے اچھے بندوں سے دعائیں بھی کروائیں۔ اتفاق ایسا ہو گیا ابھی اس کی جو صحت کا ٹائم جو اللہ نے اس کا مقرر کر رکھا تھا وہ ٹائم نہیں آیا، لیکن یہ میرے بھائی بڑی آزمائش کی بات ہے، وہ چکر لگاتا رہا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب اس کی صحت کا ٹائم اللہ نے لکھا تو وہ قبر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ بات ایک بہت بڑے عالم دین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سمجھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت کا جو ٹائم لکھا تھا وہ ٹائم آ گیا ہے، ادھر سے وہ بندہ کسی قبر کے پاس بھی جا چکا ہے، اس نے سمجھا کہ قبر کے پاس جانے سے، یہ دعا کروانے سے، یا فلاں کام کرنے سے مجھے صحت ملی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہی جو دعائیں وہ انسان پہلے کر رہا تھا، یا جو اللہ نے اس کی صحت کا وقت پہلے لکھا ہوا تھا، اس لکھے وقت پر اللہ نے اس کو صحت دے دی ہے۔ ہمارے لوگ پھر اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان غلط باتوں پہ اپنا ایمان یقین پکا کر لیتے ہیں، تو بیماری کے حوالے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس انسان کا پھر تعلق اور مضبوط ہو جانا چاہیے۔ جب ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتا ہے تو دعائیں کرنے میں اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ 40 سال میں نے عمر پائی ہے، اللہ اگر 40 سالوں کے بعد یہ پہلی ایسی تکلیف دہ بیماری میرے پاس آئی ہے، اللہ میں اس بیماری کے ایام میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ جو 40 سال صحت والے دیے وہ بھی تو نے دیے، اللہ کسی اور نے نہیں دیے، وہ میں نے اچھے ایام گزارے، اللہ وہ تیرا میرے اوپر بڑا انعام تھا۔ یا رب اب ایک بات سمجھیے اچھی طرح کہ ہمارا رویہ
ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ اپنے رب سے بڑے دل کی کیفیت کے ساتھ اپنے رب سے میرے بھائی بات کریں کہ یا رب صحت والے ایام بھی اللہ تو نے دیے، وہ انعام و کرام بھی اللہ تو نے کیا، لیکن اللہ یہاں میں ایک گزارش کر رہا ہوں، یہ بیماری اگر تو میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، یہ بیماری میرے اوپر تیرا کوئی عذاب ہے، تو اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں اس عذاب کو ٹال دے۔ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، تیری آزمائشوں کا اللہ سامنا نہیں کر سکتا، اللہ تیرے امتحانوں کا میں کمزور بندہ کیسے امتحان دے سکتا ہوں؟ یا رب مجھے اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ کامیاب کرنا، اللہ میرے ایمان کو محفوظ رکھنا، اللہ میری شکر والی کیفیت کو قائم رہنے دینا۔ اللہ تیرے لیے میں کوئی شکری والے الفاظ، اللہ کو ایسے لفظ میری زبان پہ نہ آ جائیں تو تیری ناراضگی کا ذریعہ بن جائیں اور میرے ایمان کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ ایسا کوئی انداز ان بیماری کے ایام میں میں اختیار نہ کروں۔ اور یا رب اگر یہ بیماری صرف تو مجھے میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بلائی کا خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں، بیماری میں، تنگی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، اللہ اپنے محبوب بندے کو، اللہ اپنے پیارے بندے کو تنگی میں، بیماری میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ تو بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک بڑا مقام دینا چاہتے ہیں اور بڑی عظمت دنیا میں جب دینا چاہتے ہیں تو اسے کچھ تنگیوں کی، کچھ مصیبتوں، پریشانیوں کی اللہ شروع زندگی کے اندر پریکٹس کروا دیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بلکہ کسی اور کی مثال کیا دیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور قرآن نے کیا انداز اختیار کیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، پیغمبر تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ میرے بھائی جب بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کن آزمائشوں سے اللہ نے کھڑا کیا، وہ آزمائشیں اللہ نے اس کے لیے ایک بڑے کام کے لیے پیغمبر کو مضبوط کیا۔ جب بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو تبلیغی زندگی کے دوران آپ کو پریشانیاں لگی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ماں دنیا سے گئی، باپ دنیا سے گیا، وہ دادا پیار کرنے والا دنیا سے گیا، وہ چاچا جو آپ کے لیے بڑی بڑی جگہوں پہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ بھی دنیا سے گیا۔ بڑے بڑے رشتے وہ اللہ نے دنیا کے اندر، بچپن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیے، اور آپ ایک بڑے امتحان کے لیے، ایک بڑے کام کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا۔ اور ایک وقت آیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھیں، میرے رب کا ایک نظام ہے، ایک وقت تک آزمائشیں آتی ہیں۔ ماں دنیا سے گئی، باپ دنیا سے گیا، بڑے بڑے قریبی لوگ دنیا سے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اس بندے کے ساتھ پھر لوگ نہ ہوں، لیکن رب نے اس پیغمبر کو ایسا مقام دیا، یہ پیغمبر بولتے ہیں لوگ چپ کر کے سنتے ہیں، یہ پیغمبر بات کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کوئی بندہ اس پیغمبر سے اونچی انداز سے بات نہیں کرے گا، کوئی بندہ اس پیغمبر سے اونچے انداز میں بات بھی نہ کرے، اور جب یہ پیغمبر بات کریں گے تو کوئی دوسرے سے بھی اس پیغمبر سے اپنی آواز کو بلند کر کے بات نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا مقام دیا، وہ ساری رفعتیں دی، پھر ایسے لوگ پیدا کیے جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری جان چلی جائے لیکن اس پیغمبر کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے کہ ایک رات اللہ کے رسول علیہ السلام کو مدینہ کے اندر اس طرح کی خبریں ملیں کہ آپ کو کچھ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ابھی آپ سیدہ عائشہ کے پاس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے
جو آج رات کچھ سیکورٹی کے لیے کچھ یہاں متعین ہونا چاہیے، حالات باہر خراب ہیں۔ ابھی آپ نے یہ بات عائشہ سے کی ہے گھر کے اندر، ادھر سے ایک بندے کی آواز آئی، اندھیری رات ایک بندے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں زبیر ہوں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں یہ صحابی، ان کا ایک مقام ہے۔ زبیر کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول ہتھیار لے کر، زرہ پہن کر میں آپ کے گھر کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ کوئی دشمن، کوئی بندہ آپ کو آج رات تکلیف نہ پہنچائے۔ آج میں ساری رات یہاں ڈیوٹی کروں گا۔ پیغمبر نے بھی سوچا ہے، بندہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی محبتوں کا اظہار کیا۔ تو میرے بھائی یہ باتیں صرف مسالے میں سمجھا کے عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان بیماری کے ایام میں، آپ ان سختی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے لیے ناشکری کا کلمہ مت کہیں۔ وہ اس رب نے 40 سال صحت بھی تو دی، اس نے 60 سال 50 سال اچھی زندگی گزاری، آپ نے اس رب نے یہ کرم بھی تو کیا۔ آج بیماری کا ایام ہے، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے میں یا ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں بیماری کے ایام داخل ہوتے ہیں، تو انسان کبھی ادھر سے کبھی ادھر، کبھی ایک جائز رستوں کو چھوڑ کے ناجائز رستوں کو اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھول جاتا ہے، اور میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا بھول جاتا ہے بیماری کے ایام میں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، 5 بندے جن کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے، ان 5 بندوں میں ایک مریض بھی شامل ہے جو بیماری کے ایام میں گھر والے سو چکے ہیں اور وہ بیماری کی تکلیف میں رات کو اٹھا ہوا ہے، وہ جاگ رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، بیماری اس کو آرام نہیں کرنے دے رہی۔ اس نے دیکھا آج سارے سو رہے ہیں، ماں سو رہی ہے، بھائی سو رہے ہیں، بیوی بچے سارے سو رہے ہیں، وہ رات کو اکیلا جاگ رہا ہے۔ ان لمحات کو مریض غنیمت جانے، ان اکیلا تنہائی کے اندر وہ بیٹھا اپنے رب سے بستر کے اوپر بیٹھ کے بات کرے، یا رب آج تو ماں بھی سو چکی ہے، یا رب آج رشتہ دار قریبی لوگ سو چکے ہیں، یا رب میرا رب تو جاگ رہا ہے، تو میری باتیں سن رہا ہے، تو میرے دل کی ساری گزارش اللہ سن رہا ہے۔ اللہ گزارش کیا کروں؟ میں بغیر بولے میرے دل کی کیفیت اللہ تو جان چکا ہے، اللہ لفظوں میں کہہ بھی نہیں سکتا، میری کیفیت اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ یا رب تو میری تکلیف کو جانتا ہے، میری ساری صورتحال کو یا رب تو اس سے تو واقف ہے۔ میں اللہ سارے چھوڑ چکے ہیں، سارے سو رہے ہیں، آج میری کوئی بات ابھی نہیں سن رہا، یا رب تو ہے، یا رب سارے اگر بے بس بھی تو ہیں، میرے رب تو بے بس نہیں ہے۔ یا اللہ اگر لوگ مجھے کہتے بھی ہیں تیری بیماری سے صحت ملنے والی نہیں، یہ بیماری لمبی ہو جائے گی، یا رب یہ لوگوں کی باتیں ہیں، تیرے ہاں یہ ایسے کوئی لفظ نہیں، جب تو چاہے گا، جس کو چاہے گا، جس وقت چاہے گا، یا رب تو صحت دے لے گا۔ اللہ تجھے اپنا حکم چلانے کے لیے، اپنا فیصلہ صادر کرنے اور نافذ کرنے کے لیے، یا رب تجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو جب چاہے گا ایسے حالات پیدا کر دے گا۔ میرے بھائی، مسلمانوں نے ایک وقت میں سختیاں دیکھی ہیں، اور انہی مسلمانوں نے اللہ کی طرف سے وہ مدد بھی دیکھی ہے۔ بدر کی جنگ ہے، ایک مسلمان کسی کافر کے پیچھے لگتا ہے مارنے کے لیے۔ ابن عباس نے کہا میں نے بڑے صحابہ سے یہ بات سنی، انہوں نے بیان کیا کہ اگر ایک کافر کو مارنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اس کے پیچھے بھاگے ہیں، ہمارے وار کرنے سے پہلے کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر ایک نیلا سا نشان بن چکا ہے۔ ہم نے ایک واقعہ ہوا، 2 واقعہ ہوا، اور کئی ایک کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے، جنگ ختم ہو گئی۔ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کے گزارشات کی، اللہ کے رسول اس طرح کے واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، میں بھی ایک کسی کے پیچھے بھاگا کہ میں نے اس کو حملہ اس پر نہیں کیا، میں نے نہیں وار کیا، میرے وار کیے بغیر مر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ تم لوگ لڑ رہے تھے؟ آج تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت تھی، وہ بھی تمہارے ساتھ ہو کے لڑ رہی تھی، تم سے پہلے دشمن کو انہوں نے قتل کیا، اور اللہ کے فرشتوں کی مدد۔ اے میرے بھائی،
اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اگر ہم اپنے رویوں کو بہتر کریں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ میں جتنے وقت سے بھی یہاں خطبہ دے رہا ہوں، میرے خطبے میں ایک بات آپ شاید میں سمجھا اگر نہیں پا رہا تو میرے سمجھانے میں کمی ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس کے ذریعے میں اپنی بات کھول کے سمجھا پاؤں۔ ایک بات جس پہ میں نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ بات ہے کہ انسان اپنے رب سے تعلق کیسا رکھے، اپنے رب سے کس طرح بات کر لے، اپنے رب سے کس طرح بات کرے کہ رب اس کی باتوں کو سنے۔ ایک انسان کیوں دوسروں کی طرف جاتا ہے، کیوں ایک وسیلوں سے دوسرے وسیلوں کی طرف جاتا ہے، کیوں قبروں کے اوپر دھکے کھاتا ہے، اپنے رب کا گھر جو سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں ان کو چھوڑ کے کیوں اس طرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ذلیل و خوار ایک مسلمان، ایک رب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت کا بہترین شخص کیوں اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے؟ میرے بھائی، ہمیں اگر اپنے رب سے بات کرنا آ جائے، اگر ہم اپنے رب سے گزارشات کرنا سیکھ لیں، ہمارے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جب اپنے رب سے بات کریں آپ کے بولنے کا انداز بدل جائے، جب اپنے رب سے گزارشات کریں آپ کی کیفیت بدل جائے۔ میں اللہ گواہ ہے ممبر کے اوپر کھڑا ہوں، یہ پچھلے دنوں جو ایک مسجد کے اندر میں نے نماز پڑھی، جو یہ بات میں اکثر جو سمجھاتا ہوں اس کی وجہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں۔ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی، میرے بالکل ساتھ ایک بھائی، اس نے نماز پڑھی، سلام پھرا، سلام کے بعد دعا ہوئی، دعا میں اب وہ دعا ابھی ایک دو جملے قاری صاحب نے دعا کے کہے ہیں، ادھر سے اس بندے کو فون کال آتی ہے، وہ اپنے موبائل کو نکالتے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہیں اور ساتھ ہی کانوں کو موبائل لگاتے ہیں اور اپنے بھائی سے بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ بندہ اللہ معاف کرے اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ دعا کے اندر تو کم از کم فون نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اللہ معاف کرے وہ بندہ اتنا ہی سادہ ہے، اس کو بات کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن وہی بندہ جب پیچھے گیا صفوں کے اندر تو بزنس کے حوالے سے ایک بڑی پیچیدہ بات جو اس کے گفتگو کو میں بھی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں رہا تھا، وہ بندہ بزنس کے حوالے سے اپنے بھائی کو مشورہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا یہ دنیا کے حوالے سے بندہ سمجھدار بندہ ہے، لیکن پھر بھی اس بندے کو بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ اپنے رب سے بات کرنے کا یہ ادب نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور دعا کس انداز سے کر رہے ہیں کہ موبائل فون پہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے دعا کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، اپنے رب سے بات کرنے کا ادب سیکھ لیا، تو میرے بھائی ایک بہت بڑی زندگی میں کامیابی ہے۔ بیماری کے ان ایام کے اندر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کی بیماری کے ایام، آپ کی تکلیف یہ بڑھے تو ایک حدیث کو، بلکہ حدیث سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو اپنے ذہن میں لائیے اور سوچئے کہ اس کائنات میں سب سے محبوب ہستی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رب تعالیٰ کو وہ پیغمبر اتنے اچھے لگتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں مومنو جب پیغمبر چلیں گے کوئی بندہ پیغمبر سے آگے نہ چلے۔ اس پیغمبر سے آپ نے اس طرح کا انداز اختیار کرنا ہے کہ کوئی بندہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ان سے پوچھے بغیر کوئی بندہ باہر نہ جائے، اور اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، دنیا کے اندر ان کو یہ مقام دے دیا کہ اس آگے آخرت میں جنت میں سب سے بہترین جو مقام محمود ہے، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اس مقام کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں سنائیں، لیکن اس پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کے قریب بیٹھتے ہیں۔ میں بات کو روک کے دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ کون پیغمبر ہے؟ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر۔ ان کے پاس صحابی عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، آ کے ان کی صحت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کمبل اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے، اس کمبل کو ہاتھ لگایا، عبداللہ کہتے ہیں بخار کی تپش کمبل سے باہر میں نے محسوس کی ہے، اور میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے عرض کیا
اللہ کے رسول آپ کو اتنا شدید بخار، آپ کی بخار کی شدت اس قدر زیادہ، آپ نے فرمایا اے عبداللہ آپ نے کیا سمجھا ہے، ہم انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نوازتا ہے نا تو اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں آزماتا بھی اسی طرح ہے، اور ہم نبیوں کو اگر اس دنیا میں بخار بھی ہوتا ہے تم 2 بندوں کے برابر، ہم نبی کو 1 کو بخار ہوتا ہے، بخار کی شدت اس قدر زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے محسوس کی۔ وہی پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ایک مہینہ گزر جاتا، اماں جی عائشہ فرماتی ہمارے گھر میں کبھی روٹی نہیں پکی تھی، 1-2 کھجوریں اور پانی اس پہ گزارا کرتے تھے، لیکن وہی پیغمبر اللہ نے 1 بیٹا دیا دنیا سے، بچپن کے اندر لے لیا، دوسرا بیٹا لیا ہے بچپن کے اندر لے لیا، تیسرا بیٹا 18 مہینوں کا ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ ایسے لگا یہ میرا بیٹا تو بڑا ہوگا، میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایک آنے والے نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا بیٹا ابراہیم بیمار ہو چکا ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ نے دیکھا ابراہیم کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اپنے بیٹے کو، اپنے اس تیسرے لختے جگر کو، اور اس وقت بھی لوگوں یہ تو ان سے پوچھئے نا جن کے بیٹے وہ والدین بچپن کے اندر جن کی اولاد اللہ واپس لے لے، یہ تڑپ یہ کیفیت وہی والدین محسوس کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت کیا دل تھا میرے پیغمبر کا، کیا حوصلہ اور کیا کیفیت تھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے رب سے کیا بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس ابراہیم نے پریشان کیا ہے، ابراہیم نے غمزدہ کیا ہے، لیکن ابراہیم تیری جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن اس گھڑی میں بھی میں اپنی زبان پہ ایسا کوئی جملہ نہیں لاتا ہوں جس جملے سے اللہ تو ناراض ہو جائے، اللہ تیری شکری کا کلمہ میں اپنی زبان پہ نہیں لاتا ہوں۔ اے میرے بھائی ہمارے پیغمبر کے ساتھ سارے وہ حالات بنے ہیں، بیماریاں بھی آئی ہیں، گھر میں تنگیاں بھی آئی ہیں، بیٹیوں کی پریشانیاں بھی آئی ہیں، ہم سارے جو لوگ والدین بیٹیوں والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں بڑی بڑی آزمائشیں انسان برداشت کر لیتا ہے، بیٹیوں کی پریشانی بیٹیوں کا غم یہ بہت والدین بڑی کمی سے یا بہت مشکل برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بیٹی کو بھی شہید کیا گیا، دوسری کو بھی کیا گیا، میرے بھائی تیسری بیٹی فوت ہوئی، 4 بیٹیوں میں صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اللہ کے رسول کے بعد فوت ہوئیں، اور وہ بھی 6 مہینے کے بعد وہ بھی فوت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ساتھ وہ سارے حالات، وہ سخت سے سخت بیماری، وہ گھر میں مال کی معیشت کی تنگی، اپنے دوستوں کے مشکل حالات، وہ سارے کے سارے حالات اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، آپ کے جانثاروں کے ساتھ پیش آئے۔ ان سارے حالات میں جس طرح سے آپ نے اپنے رب سے ایک تعلق رکھا ہے اس تعلق کو ختم نہیں کیا، بلکہ مضبوط ہو کے اللہ کے رسول علیہ السلام سامنے آئے ہیں۔ آپ کے جانثاروں کا ایمان مضبوط ہوا ہے آزمائشوں کے بعد۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بیماری کے ایام میں آپ علاج بھی کروائیں، آپ اپنے رب سے دعائیں بھی کریں۔ ان بیماری کے ایام میں کبھی بھی آپ ناشکری والا کلمہ نہ کہیں۔ جو لوگ بھی بیماری کے ایام میں کسی کی تیمارداری کے لیے جائیں، یہ بہت بڑا ایک عمل ہے، بلکہ اس بارے میں ایک حدیث ذہن میں آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام میرے بھائی شافع محشر پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، وہ ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے گئے اور وہاں اس بچے نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اور آج ہم مسلمانوں کا معاشرہ، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے بھائیوں کی تیمارداری کے لیے جانا چاہیے اور وہاں جا کے کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ بیماری ایسی ویسی ہے۔ تسلی والا انداز اختیار کریں، حوصلہ افزائی والا انداز اختیار کریں اور کہیں میرے بھائی یہ بیماری جیسی کیسی بھی ہے، آپ کی رپورٹس جیسی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تو جب چاہے گا صحت دے سکتا ہے۔ آپ اپنے رب سے مایوس کیوں ہیں؟
اپنے رب سے بات کیجیے، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے بھائی کو حوصلہ دیں اور اس بیماری کے ایام میں اس قدر حوصلہ بڑھائیں کہ اپنے رب سے وہ اور قریب ہو جائے۔ تو ایسے ایام میں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے میرے بھائی، لیکن بیماری کچھ وقت اگر ڈیلے ہو جاتی ہے، بیماری کچھ وقت تک اللہ تعالیٰ صحت نہیں دیتا، تو ایک واقعہ بلکہ دو واقعات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، ان دنوں میں بیمار پڑے اور سوچے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے کتنے وقت تک آزمایا، اور نبی ایوب کا واقعہ ایسے دنوں میں لازمی پڑھیں۔ اللہ کا پیغمبر ہے، کون کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے پیغمبر کو اللہ نے پکڑا ہوگا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی ہستیوں کو جب اللہ نے آزمایا ہے، میں آپ کیا ہے؟ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اغسلنا خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر، اللہ